بزم مکالمہ کی 10ویں نشست الحمدللہ بر وقت اس کا آغاز ہم کر رہے ہیں۔ یہ آپ ساتھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس سردی کے عالم میں آپ دور دور سے یہاں تشریف لائے ہیں وقت کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اس وقت کی پابندی کو آپ کے تعاون کے بغیر نبھانا ممکن نہیں ہے، اور آپ الحمدللہ اس چیز کا بہت خیال رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بر وقت شروع ہوتی ہے۔ ہمارے مقرر آج کے ریاض الدین صاحب بھی بر وقت تشریف لے آئے تھے اور یہاں تشریف رکھتے ہیں، تو میں مائک حسب معمول بزم مکالمہ کے برادر افتخار ملتانی کے سپرد کرتا ہوں، وہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ بیسیکلی پوری بزم مکالمہ جو ہے بھائی طارق جمیل کا ہی برین چائلڈ ہے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں اپنی لا علمی کی حدود کو کچھ سکیڑ لینا چاہیے۔ یعنی علم تو جب آئے گا، جب انشاءاللہ آ ہی جائے گا، کہ لا علمی کی حدود کو ذرا سکیڑ لیں، اور جو ہم بہت سارا گمان رکھتے تو اس کو ذرا ایک بیسک نالج جو ہے اس کے بارے میں، اپنے مضامین کے بارے میں ہم کو معلوم ہونی چاہیے، ایک بنیادی معلومات تقریباً عام سبجیکٹس کے بارے میں۔ تو اس کے لیے جو ان علوم کے، ان معاملات کے، موضوعات کے ماہر ہوتے ہیں، یہ جو اچھی خاصی دسترس رکھتے ہیں، تو ان کو ہم زحمت دیتے رہتے ہیں، اور اسی بزم آگے چلتی ہے۔ تو اس دفعہ پاکستان اور آج کل جو معاملات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے ایک معاشیات کا پروگرام تھا، تو ہم نے جناب ریاض الدین صاحب سے درخواست کی۔ تو ان کا تعارف کچھ یوں ہے کہ یہ ماشاءاللہ اکنامکس میں اور انالیسس میں اور ریسرچ کے آدمی ہیں، بیسیکلی ماہر معاشیات تو ان کو شاید پتہ نہیں کہا جا سکتا یا نہیں کہا جا سکتا، لیکن اسٹیٹکس اور کیلکولس اور شماریات، اور اس میں ماسٹرز بھی کیا انہوں نے، باسٹن یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا تھا، پھر اس کے علاوہ کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی رہے ہیں، اور پھر غالباً ڈاکٹر یعقوب صاحب نے جب ایک ریسرچ ڈپارٹمنٹ بنانا چاہا کہ اسٹیٹ بینک جو اپنا بیسک اکنامک ریسرچ کا کام کرے، تو اس کے جو ڈپارٹمنٹ بنائے تو اس کو ہیڈ بھی کرتے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آج بھی اسٹیٹ بینک میں ہوتے ہیں، میرے چونکہ قریبی دوست بھی رہے، تو کبھی ان کے منہ سے میں سنتا رہتا تھا اسحاق ڈار سے کوئی معاملات ہیں، یا اسد عمر کے بارے میں، یعنی جو لوگ تھے اکنامکس کے ہمارے یہاں بڑے، جنہیں آپ کہیے کہ جو ہر وقت مودی رولتے رہتے، ان کے کافی قریب تعلق رہا ہے۔ ریاض بھائی کو ایک بات میں نے ہمیشہ دیکھی ہے کہ یہ یعنی اسکول لائف سے جب ہم ذرا جذباتی ہوا کرتے تھے، کالج میں بھی، یہ جب بھی بالکل معروضی انداز میں چیز کو دیکھتے رہے ہیں، یہ پرسنل کبھی نہیں ہوتے، سبجیکٹ میٹر پہ بالکل معروضی انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آج بھی ہمیں کچھ ہمارے حالات کے بارے میں اور اس کے بارے میں کچھ بریف کریں گے، اور انشاءاللہ ہم سب کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اور مائک جو ہے میں جناب ریاض صاحب سے درخواست کروں گا کہ اپنی بات شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں طارق جمیل صاحب کا اور اپنے دوست افتخار احمد ملتانی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے اس بزم مکالمہ کے پروگرام میں مجھے گفتگو کی دعوت دی۔ برادر افتخار نے گفتگو کا جو موضوع رکھا ہے وہ استحکام یا دیوالیہ۔ دیوالیہ ایک بہت بڑا لفظ ہے، اور اس کا مطلب بینکرپسی ہوتا ہے، جو کہ عموماً کمپنیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ملک بینکرپٹ کبھی بھی نہیں ہوتے، ملک جو ہیں وہ ڈیفالٹ کرتے ہیں، یعنی اپنی ادائیگی نہیں کر پاتے قرضوں کی۔ تو میں نے جب انہوں نے یہ مجھے موضوع دیا، تو میں نے ایک فرہنگ ہے شکیل فاروقی کی لکھی ہوئی فرہنگ بینکاری اور مالیات، اس میں ڈیفالٹ کا ترجمہ دیفال کیا گیا ہے۔ انہوں نے ایک اس طرح سے اس کو اردو کے سانچے میں لفظ کو ڈھال دیا ہے، تو میں یہ لفظ دیفال اس میں استعمال کروں گا۔ آج کل معاشی اور سیاسی حالات بہت خراب ہیں، یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ جب حالات بہت خراب ہو جائیں تو ماہرین اور عام آدمی کی راہ میں بہت کم فرق رہ جاتا ہے۔ آخر کون سی ایسی خرابیاں ہیں جو عام آدمی سے پوشیدہ ہوں؟
بہرکیف کیونکہ میرے دیرینہ دوست افتخار احمد ملتانی نے غالباً مجھے ایک ماہر سمجھ کر آج گفتگو کی دعوت دی ہے، تو کچھ باتیں عرض ہیں جو آپ سب کو پہلے ہی معلوم ہوں گی۔ ایک سوال جو ہر شخص کے ذہن میں ہے وہ یہ کہ ہماری حکومت کب دیفال کرے گی؟ آخر ہماری حکومتیں اور ہم سب کیا کرتے رہے جس نے ہماری معیشت کو اس نہج پر پہنچا دیا؟ کیا ہم کو پہلے نہیں معلوم تھا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ہم کو دیفال کے قریب لا دے گا؟ گزشتہ مالی سال یعنی فسکل ایئر 22 میں حکومت کے کل اخراجات 13.3 کھرب روپے تھے اور آمدنی 8 کھرب تھی۔ اخراجات اور آمدنی میں تفاوت 5.3 کھرب روپے تھا، جس کو کہ فسکل ڈیفیسٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ خسارہ 5.3 کھرب کے قرضوں سے حکومت نے پورا کیا۔ اس میں 4.1 کھرب اندرونی قرضے تھے اور 1.2 کھرب بیرونی قرضے تھے۔ کیا ہی بات ہوتی اگر حکومت کو اس کے علاوہ کوئی اور قرض نہ لینے پڑتے، لیکن ایسا نہیں۔ ہمارا ملک دوسرے ملکوں کی طرح بیرونی ممالک سے تجارتی اور مالیاتی لین دین بھی کرتا ہے۔ ان سب ادائیگیوں کے غیر متوازن ہونے کی وجہ سے بہت سے اور قرض حکومت کو اور ہمارے ملک کے دوسرے اداروں یعنی بینکوں کو بھی لینے پڑتے ہیں۔ اس توازن میں سب سے اہم تجارت کا خسارہ ہے۔ ہماری امپورٹس، اشیاء کی امپورٹس 72.2 ارب ڈالر اور ہماری ایکسپورٹس 32.5 ارب ڈالر تھیں پچھلے مالی سال میں۔ تجارتی اشیاء کا خسارہ تقریباً 40 ارب ڈالر تھا۔ اسی طرح خدمات کا خسارہ 5 ارب ڈالر تھا۔ ہماری ریمیٹنسز 31.3 ارب ڈالر ہونے کی وجہ سے ادائیگیوں کے جاری کھاتے کا خسارہ 17.4 ارب ڈالر رہا۔ نہ صرف ہم کو اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے زر مبادلہ درکار تھا، بلکہ پچھلے قرضوں کی قسط واپس کرنے کے لیے بھی زر مبادلہ چاہیے تھا۔ ان دونوں خساروں کو پورا کرنے کے لیے مزید 22.3 ارب ڈالر کے قرضے لیے گئے اور اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں سے 7 ارب ڈالر بھی استعمال کیے گئے۔ ان دو ذریعوں سے حکومت نے تقریباً 12 ارب ڈالر کے پرانے قرضے واپس کیے اور 17.4 ارب ڈالر کا خسارہ بھی پورا کیا۔ یہ لگ بھگ ہر سال کی کہانی ہے۔ تقریباً ہر نیا سال گزشتہ سال سے خراب رہنے کی وجہ سے قرضوں کے بوجھ میں اضافہ ہوتا رہا اور بقول مشتاق احمد یوسفی کے قرض بڑھتا گیا جوں جوں ادا کیا۔ اس طرح جون 2022 کے آخر میں بیرونی قرضہ بڑھ کر 47 کھرب روپے ہو گیا۔ اگر ہم اس میں اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ڈپازٹس بھی شامل کر لیں تو یہ قرضہ 62.5 کھرب روپے ہے۔ گزشتہ سال قرض بڑھنے کی رفتار 31 ارب روپے یومیہ رہی۔ ایک دن میں 31 روپے کے حساب سے قرضہ اوسطاً بڑھا۔ اس صورتحال میں معاشی استحکام بھلا کیسے رہ سکتا ہے؟ چہ جائے کہ سیاسی استحکام کا دور دور تک پتہ نہ ہو۔ حالات کی سنگینی کا اندازہ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر کا جائزہ لے کر بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر یہ جان کر حیرت ہوتی ہے کہ کبھی کبھار یہ ذخائر بہتر بھی ہوئے ہیں۔ جون 2020 میں یہ ذخیرہ 12.1 ارب ڈالر تھا، جو بڑھ کر جون 2021 میں 17.3 ارب ڈالر ہو گیا تھا۔ یہ بڑھوتری کچھ بہتر حکومتی پالیسی اور قرضوں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ سیاسی اور معاشی عدم استحکام کی وجہ سے یہ ذخیرہ جون 2022 میں 9.8 ارب ڈالر رہ گیا اور 6 جنوری 2023 کو یہ صرف 4.3 ارب ڈالر رہ گیا، جو کہ صرف 3 ہفتوں کی امپورٹس کے برابر ہے۔ یہ غالباً میں نے پچھلے ہفتے لکھا تھا، ابھی 2 دن پہلے خبر آئی ہے کہ کوئی 4.3 سے بڑھ کے 4.6 ارب ڈالر ہو گیا قرضہ۔ کیا ہم دیفال کرنے والے ہیں؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ہمیں قرضوں کے موجودہ بوجھ کی شدت کا اندازہ کرنا ضروری ہے اور اس کا موازنہ پچھلے قرضوں کی شدت سے کرنا بھی۔ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق جی ڈی پی کا 89.2% تھے۔ جون 2009 میں یہ قرضے جی ڈی پی کا 66.3% تھے، یعنی کہ اس وقت بھی کچھ کم نہیں تھے۔
قرضوں کی شدت کا بہتر اندازہ ان کے واپس کرنے کی استعداد سے زیادہ بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ گزشتہ سال یعنی فسکل ایئر 22 میں قرضوں کی ادائیگی بما سود کے حکومت کی آمدنی 70% کے قریب تھی۔ یہ شدت مالی سال 2017 میں صرف 38% تھی۔ اگر اس تناسب کو ٹیکس کی آمدنی سے دیکھا جائے تو یہ شدت 22.5% تھی، یعنی ٹیکسوں کا 22.5 ادائیگی میں صرف ہوا پچھلے مالی سال میں، جو کہ مالی سال 17 میں 47.2% تھی، تقریباً دگنی ہو گئی۔ اگر ہم بیرونی قرضوں کی کل ایکسپورٹ سے دیکھیں تو یہ مالی سال 17 میں 27.1% سے بڑھ کر مالی سال 22 میں 44.7% ہو گئی۔ اگر اس تناسب کو اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر سے دیکھا جائے تو یہ مالی سال 17 میں 27.9% سے بڑھ کر مالی 93.3% ہو گئی تھی۔ اگر ہم اس تناسب کو موجودہ ذخائر کے سامنے رکھ کر دیکھیں تو یہ شدت 180% سے زیادہ ہو گئی ہے، یعنی ہمارے پاس ذخائر جو ہیں وہ صرف 4.6 ارب ہیں، جبکہ جو ہماری ادائیگیاں ہیں وہ 180% زیادہ حجم رکھتی ہیں۔ ان اعداد و شمار سے لگتا ہے کہ ہماری حکومت کو قرضوں کی مزید ادائیگی میں شدید دقت ہو سکتی ہے، اور اس کو سسٹینیبل کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں، میں اس کی طرف آتا ہوں۔ ہم اپنے قرضوں کو کس صورت میں ادائیگی کی شکل میں ناپائیدار یعنی انسسٹینیبل کہہ سکتے ہیں؟ اس کا حتمی اندازہ لگانا اگرچہ مشکل ہے، لیکن اس چیز کا اندازہ لگانا کہ قرضوں کے واپس نہ کرنے کے خطرے میں اضافہ ہوا ہے نسبتاً آسان ہے۔ یاد رہے کہ IMF کی رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ حکومتی قرضے اگرچہ زیادہ ہیں اور ان میں زیادتی بھی ہوئی ہے، لیکن وہ ابھی ناپائیدار تو نہیں ہوئے، لیکن ناپائیدار ہونے کے خطرات میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ یہ رپورٹ فروری 2022 میں لکھی گئی تھی۔ گمان غالب ہے کہ ان کے ماہرین یہ رپورٹ ابھی لکھیں قرضوں کی ناپائیداری کی طرف ہی ہوگا۔ قرضوں کی پائیداری یا ناپائیداری ایک طرف اور ڈیفالٹ ہوگا یا نہیں دوسری طرف، یہ بات تو مسلم ہے کہ حکومت کو مزید قرضے ملنے میں بہت خطرات پیش ہیں۔ سیلاب کے بعد کی صورتحال میں جو حالیہ مختلف ملکوں اور بین الاقوامی اداروں کی طرف سے کی گئی ہے، ان کا اجرا بھی IMF کے ساتھ معاہدے کی پابندی سے مشروط معلوم ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر اچھا ہوگا کہ سری لنکا کے ڈیفالٹ کا مختصر جائزہ آپ خواتین حضرات کو یاد ہوگا کہ سری لنکا نے اپریل 2022 میں ڈیفالٹ کیا تھا۔ اس سے پہلے اس کے IMF کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے، جو کہ اس وقت کامیاب نہیں ہوئے تھے کیونکہ سری لنکا نے IMF کی شرائط ماننے سے انکار کیا تھا۔ IMF نے سری لنکا کے بارے میں اپنی رپورٹ 2 مارچ 2026 میں جاری کی تھی، اور اس میں واضح طور پر لکھا تھا کہ سری لنکا کا قرض ناپائیدار ہو چکا ہے، یعنی اس کی ادائیگی ناممکن ہے۔ ان حقائق کی موجودگی میں یہ بات بہت حیران اور پریشان کن ہے کہ ہماری حکومت IMF سے مذاکرات میں لہت و لال سے کام لے رہی ہے۔ جتنی دیر کی جائے گی اتنا ہی قریب حکومت ڈیفالٹ کے ہوتی جائے گی۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوال لکھتے وقت مجھے علامہ اقبال کی فارسی زبان میں ایک طویل نظم کا عنوان یاد آ گیا، پس چہ باید کرد اے اقوام مشرق۔ گو کہ مجھے فارسی زبان نہیں آتی، میں نے کئی سال پہلے اس نظم کا انگریزی اور اردو ترجمہ پڑھا تھا، اور اس کا انگریزی ترجمے کا عنوان ہے واٹ شوڈ دین بی ڈن او نیشنز آف دا ایسٹ۔ یہ ایک ہدایت نامہ ہے جو تمام مشرقی ممالک بالخصوص اسلامی ممالک کے لیے ہے۔ اس کے چند اشعار کا ترجمہ کچھ یوں ہے: وہ حکمراں جو تاجر بھی ہے، اس کی زبان پر بھلائی کی باتیں ہیں مگر دل کے اندر شر ہے۔ اگر تو اس کے معاملات کو اچھی طرح سمجھ لے تو تجھے معلوم ہوگا کہ اس کے ریشم سے تیرا کھدر بہتر ہے۔ اے مرد حر، جو کچھ تیری سرزمین سے پیدا ہوتا ہے اسے کھا، اسے پہن اور اسے فروخت کر۔ وہ سمجھدار لوگ جو اپنے آپ کو پہچانتے ہیں وہ اپنی گودڑی خود بنتے ہیں۔ اقبال نے مشورہ دیا ہے خود کفیلی اور خود انحصاری کا۔ اگر آزاد ہونا ہے یا دوسرے ممالک کے چنگل سے نکلنا ہے
تو اس آئیڈیل کی طرف پیش قدمی لازمی ہے۔ آخر وہ کون سی معاشی پالیسیاں ہیں جو خود کفیلی کی طرف ہمیں گامزن کرا سکتی ہیں؟ حیرت انگیز طور پر یہ وہی پالیسیاں ہیں جن کا IMF پرچار کرتا ہے اور اصرار کرتا ہے اپنے معاہدوں میں۔ ہم لوگ اور ہمارے وہ ماہرین جو IMF کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ان کو علامہ اقبال کی شاعری کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ شاعری کے علاوہ ان کی نثر بھی پڑھنا فائدہ مند ہے، جیسے کہ ان کی پہلی کتاب علم الاقتصاد ہے۔ اس کتاب میں وہ ایکسچینج ریٹ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ تعین قدر کا وہی پہلا اصول صحیح معلوم ہوتا ہے، یعنی شرح تبادلہ تجارت بین الاقوام کی صورت میں بھی اس مساوات پر منحصر ہے جو مختلف اقوام کی طلب و رسد اشیاء کے درمیان ہو۔ اقبال نے واضح طور پر مارکیٹ ایکسچینج ریٹ کو ترجیح دی ہے۔ اگر ہم سری لنکا کی موجودہ حالات کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ وہاں کے معاشی حالات بہت پریشان کن ہیں۔ وہاں GDP کی شرح میں 2022 کے تیسری سہ-ماہی میں 11.8% کمی ہوئی ہے۔ ڈیفالٹ سے پہلے سری لنکا کا ایکسچینج ریٹ $1 178 سری لنکن روپے کے برابر تھا، جو کہ اب 360 سری لنکن روپے کے برابر ہے۔ سری لنکا اب جو بجٹ بنا رہا ہے اس میں دفاعی اخراجات میں بھی کمی کی جا رہی ہے، فوج کے سائز میں بھی کٹوتی کی جا رہی ہے۔ مہنگائی کی شرح اب تقریباً 60% ہے، جو کہ تقریباً 80% تک ڈیفالٹ کے بعد ہو گئی تھی۔ بے روزگاری اور غربت میں بہت اضافہ ہوا ہے، جن کے اعداد و شمار بعد میں آئیں گے۔ IMF کے ساتھ معاملات کو ڈیفالٹ کے بعد سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے اور توقع ہے کہ سری لنکا کو ایک بیل آؤٹ پیکج جلد مل جائے گا۔ یہاں پر یہ کہنا قابل ذکر ہوگا کہ ڈیفالٹ کی حالت کسی بھی ملک کو تیزی کے ساتھ معاشی استحکام کی طرف لے جاتی ہے، لیکن اس طرح استحکام حاصل کرنے کے لیے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بقول غالب، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ کیا ہماری حکومت بھی معاشی درد کی انتہا کا انتظار کر رہی ہے؟ اس کا جواب تو وقت ہی بتائے گا۔ غالب نے دوا دارو سے منع نہیں کیا، بالخصوص دارو سے۔ حکومت شاید دارو پہ گزارا کر رہی ہے۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا ڈیفالٹ کا انتظار کرنا چاہیے یا دانش مندانہ اقدامات لینے چاہیے؟ یہ کون سے اقدامات ہیں؟ ان سب کا جواب اقبال کے ایک شعر میں بند ہے جو مرد حر کے بارے میں ہے۔ وہ کون سی معاشی پالیسیاں ہیں جو خود کفیلی کی طرف لے کر جاتی ہیں؟ وہی جو IMF کہتا ہے، حکومت کی آمدنی بڑھانا اور اخراجات پر قابو رکھنا۔ آمدنی کس طرح بڑھائیں؟ ایک ہی طریقہ ہے، ٹیکس کی آمدنی بڑھائیں۔ یہاں پر بات حکومت سے نکل کر نجی شعبے پر آتی ہے۔ جب تک ہم ٹیکس دینے کے لیے راضی نہیں ہوں گے، ہماری معیشت کبھی بھی حقیقی استحکام کی طرف نہیں جا سکے گی۔ نجی شعبہ سمجھتا ہے کہ حکومت چور ہے، اور حکومت بالخصوص FBR سمجھتا ہے کہ ہم ٹیکس چور ہیں۔ دونوں صرف دوسرے کو دیانتدار بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہم سب کو اپنے ٹیکس ادا کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ نئے ٹیکسز ہی کیوں نہ ہوں۔ کیا ہماری حکومت کو سبسڈیز ختم کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ حکومت سبسڈیز بھی قرض لے کر دیتی ہے، اس لیے ان کو ختم یا کم کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ نے کسی کو دیکھا ہے جو قرض لے کر صدقہ دیتا ہو؟ سبسڈیز ختم ہوں گی تو لازمی طور پر قیمتیں بڑھیں گی، ہمیں برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ سبسڈیز ختم کرنے سے غریبوں کا بہت نقصان ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ غریبوں کی مشکلات کم کرنے کے لیے ان کو ماہانہ کچھ رقم اور دے کر سپورٹ کرنے کی ضرورت بے شک ہے، جو کہ احساس پروگرام یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ سبسڈیز کا نقصان یہ ہے کہ عمرہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے لیے ٹیکس دینا بہت مشکل ہے، اور حکومت کے لیے ٹیکس جمع کرنا۔ حکومت کو اکثر ٹیکس بیس بڑھانے یا نئے ٹیکس لگانے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حال میں ہماری معیشت میں دیر پا استحکام آنا بہت مشکل ہے۔ ہر شخص کی خواہش ہے کہ ایماندار حکومت اقتدار میں آ جائے۔ یہ تقریباً ناممکن ہے۔ ہماری ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ جو بھی حکومت آئے وہ باصلاحیت ہو اور میرٹ پر کام کرے۔
میں نے اس کے آگے لکھ دیا تھا کھچے جائے کہ کچھ بے ایمان بھی ہو، لیکن بعد میں اس کو کاٹ دیا. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں جو نئے ٹیکس ہم ادا کریں وہ ہمیں بہتر کاموں میں خرچ ہوتے نظر بھی آنے لگیں تو اتنا ہی کافی ہے. اگر ایک طرف حکومت کی آمدنی بڑھنے لگے تو اس کا ساتھ ساتھ اپنے خرچوں کو کم کرنے یا بہتر طور پر صرف کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ ہونے لگے تو ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا تناسب بڑھنے لگے گا اور قرض بڑھنے کی رفتار کچھ کم ہو جائے گی. بیرونی قرض بڑھنے کی دوسری وجہ جاری کھاتے کا خسارہ ہے، یعنی کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. سب جانتے ہیں کہ اس میں کمی کیسے کی جائے. ایکسپورٹ بڑھنے کی رفتار میں نمایاں اضافہ کیا جائے اور ساتھ ہی امپورٹس بڑھنے کی کمی کی جائے. اس ضمن میں ڈالر کو مہنگے سے مہنگا ہونا چاہیے اس وقت تک جب تک استحکام. ڈالر کو مارکیٹ ریٹ کے مطابق رکھنا بہت ضروری ہے. ہمارے ملک میں ڈالر کو ہمیشہ سستا رکھا گیا ہے. یہ بیماری بہت پرانی ہے. 1949 میں جب برطانیہ نے اپنا پاؤنڈ اسٹرلنگ ڈی ویلو کیا تھا، تمام کامن ویلتھ ممالک نے اپنی اپنی کرنسی کو بھی ڈی ویلو کیا تھا، لیکن ہمارے ملک نے نہیں کیا. تو 1949 سے ہمارے ملک میں ڈالر اور پاؤنڈ کی وجہ سے ہمارے کلچر میں امپورٹڈ کنزمپشن کی عادت سرایت کر گئی ہے. یہ چیز ریپیٹ کی گئی تھی 1967 میں دوبارہ، کہ جب برطانیہ نے ڈی ویلو کیا پاؤنڈ تو ہم نے اس وقت بھی ڈی ویلو نہیں کیا، تو مزید ہمارا پاؤنڈ سستا ہو گیا تھا. اب جب بھی کوئی کوشش کرتا ہے کہ ڈالر مہنگا ہو جائے تو بہانے بنائے جاتے ہیں کہ امپورٹڈ مٹیریل مہنگا ہوگا، جو کہ بہانہ نہیں ہے، واقعی ایسا ہوتا ہے. اور اس وجہ سے ہماری ایکسپورٹس جو کہ اس مٹیریل پر انحصار کرتی ہیں تو ان پر اچھا اثر نہیں پڑے گا. یہ بالکل بات غلط ہے. اس بہانے میں ایک سچ اور 100 جھوٹ شامل ہیں. ڈی ویلویشن سے ایکسپورٹس پر اچھا اثر پڑتا ہے، لیکن دوسرے عوامل کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر کہ جب بھی ڈی ویلویشن ہوتی ہے تو ایکسپورٹس پر اچھا اثر پڑتا ہے، لیکن وہ بہت دیر سے پڑتا ہے، جبکہ امپورٹس بہت تیزی کے ساتھ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ہمیں جب بھی تجارتی خسارہ یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ زیادہ ہو تو ڈی ویلویشن ہمیشہ اس میں مددگار ثابت ہوتی ہے. جو معاشی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ڈی ویلویشن سے حالات خراب ہوتے ہیں، وہ بالکل غلط کہتے ہیں. ہمیں ظاہر ہے کہ دوسرے عوامل کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے جن کی وجہ سے ایکسپورٹ پنپ نہیں پا رہی. ڈی ویلویشن سے یا مضبوط ڈالر یعنی کہ کمزور روپے سے امپورٹس پر بہت نمایاں اثر پڑتا ہے اور تجارتی خسارے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں واضح طور پر کمی ہوتی ہے. جولائی سے نومبر 2022 کے دورانیے میں 25 ارب ڈالر کے لگ بھگ رہیں، جبکہ امپورٹس یعنی ایکسپورٹ 25 ارب ڈالر رہیں اور امپورٹس 30 ارب ڈالر کے قریب تھیں. ایکسپورٹس ان دونوں معاف کیجیے گا، ایکسپورٹس صرف 12 ارب ڈالر کے قریب تھیں، جبکہ امپورٹس 30 ارب ڈالر کے قریب 5 مہینے میں. ضرورت اس بات کی ہے کہ امپورٹس میں اور زیادہ کمی کی جائے، اور بہتر طریقہ ڈالر کی ویلیو کو مارکیٹ کے حوالے کرنے پر منحصر ہے. یہ کرنے سے ریمیٹنسز پر بھی اچھا اثر پڑے گا اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو مزید کم کرنے میں مدد ملے گی. یہاں پہ بدقسمتی سے اسٹیٹ بینک جو اس وقت طریقہ استعمال کر رہا ہے جو کہ ڈالر کو کنٹرول کرنے کا، وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اس سے نقصانات میں زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. یہ بات تو لازمی ہے کہ امپورٹس کو بہت کم کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جب لیٹر آف کریڈٹس کی ریشننگ شروع ہو جائے تو پھر ملٹیپل ایکسچینج ریٹ جنم لیتے ہیں اور اس سے کرپشن بھی جنم لیتی ہے اور اس سے شارٹیج بہت کریٹ ہوتی ہے امپورٹس کی. جبکہ یہ کام اگر مارکیٹ کے حوالے رکھا جائے تو مارکیٹ ظاہر ہے کہ ڈالر کو بہت پھر مہنگا کرتی ہے، اور پھر فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ جن امپورٹ جتنا روز بروز جتنے ایکسپورٹس یا ریمیٹنسز کی مد میں ڈالر آ رہے ہیں ان کو بینکرز بیچ دیتے ہیں جن امپورٹرز کو اس کی ریکوائرمنٹ ہو رہی ہو. تو وہ طریقہ زیادہ بہتر ہے، لیکن جو طریقہ اپنایا گیا ہے
وہ ریشننگ کرنے کا ہے، جس سے کہ مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ طریقہ اس لیے اپنایا گیا ہے کہ اسحاق ڈار کے ذہن میں یہ ہے کہ ڈالر کی قیمت کو بڑھنے نہ دیا جائے، حالانکہ وہ بہت بڑھ گئی ہے، لیکن اس کو 228 روپے کے قریب رکھا ہوا ہے، جبکہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ اگر آپ منی چینجر کے پاس جائیں تو شاید 260 روپے میں ڈالر ملے یا 255 میں ملے، مجھے خود نہیں معلوم کتنے روپے میں ملے گا۔ اگر یہ سب اور ان جیسے اقدامات نہیں لیے جائیں گے تو دیفال کا خطرہ بڑھتا رہے گا۔ اگر خدا نخواستہ دیفال ہو گیا تو امپورٹس تقریباً رک جائیں گی اور بہت تیزی سے کم ہوں گی۔ اس وقت جو حالات ہیں وہ تقریباً ویسے ہی ہیں کہ جو دیفال ہو چکا ہو تو ہوتے ہیں، کیوں ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم دیفال کے بے حد قریب ہیں یا کوشش کر رہے ہیں کہ دیفال نہیں ہونے پائے، لیکن اس کی وجہ سے جو حالات ہیں وہ بالکل ویسے ہی ہیں۔ تو سری لنکا میں دیفال کے بعد جو حالات ہوئے تھے وہ اس میں شدت بہت زیادہ آ جاتی ہے، یعنی امپورٹس بالکل رک جاتی ہیں۔ ابھی امپورٹس رکی نہیں ہیں، کچھ امپورٹس ہو رہی ہیں، لیکن بہت زیادہ امپورٹس جو تاجر حضرات ہیں ان کو بہت زیادہ مشکلات ہو رہی ہیں۔ روز ہی اس اخبار میں اس کے بارے میں مختلف خبریں آتی ہیں۔ اچھا، یہ جب بھی اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے تو جب کوئی ریشننگ کی کوشش کرتا ہے اور ڈالر کی قیمت کم رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر نہ صرف یہ کہ امپورٹ کیونکہ ریشننگ ہو رہی ہے تو وہ کم ہو رہی ہیں، لیکن ساتھ میں ایکسپورٹ بھی کم ہونے لگتی ہیں، جبکہ اگر آپ مارکیٹ کی سطح پہ رکھیں ایکسچینج ریٹ کو تو ایکسپورٹ پہ اتنا برا اثر نہیں پڑتا، امپورٹس پہ زیادہ برا اثر پڑتا ہے۔ تو اس وقت کی جو پالیسی ہے وہ اس لحاظ سے بھی اچھی نہیں۔ مختلف اشیاء کی شارٹیج سے معیشت پر برا اثر پڑے گا اور کیوس ہونے کا بھی خطرہ ہے، یعنی اس وقت جو حالات ہیں کہ یہ اس طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں، اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ دیفال ہونے سے وہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں جو ملک کو مجبوری میں تیزی سے لیکن مشکلات سے بھرپور استحکام کی طرف لے جاتے ہیں۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ دیفال سے پہلے ہی استحکامی اقدامات لیے جائیں۔ آخر میں اقبال کی فارسی مثنوی سے ایک اور شعر کا ترجمہ نقل کرتا ہوں۔ مرد حر اونٹ کی طرح بوجھ اٹھاتا ہے اور کانٹے کھا کر گزارا کرتا ہے۔ آپ سب کا شکریہ۔ میں نے اپنی گفتگو محدود رکھی ہے کیونکہ میرا خیال تھا کہ سوال و جواب کرنے میں زیادہ وقت صرف کرنا چاہیے۔ آپ کے اگر کوئی سوالات یا تاثرات ہوں تو میں حاضر ہوں۔ ہم اپنے مقرر کے لیے کچھ اور تو نہیں پیش کر سکتے، تو ایک شیلڈ ہم بناتے ہیں، وہ ان کو پیش کرتے ہیں۔ تو آج کی شیلڈ پیش کرنے کے لیے میں اپنے دو ساتھیوں کو جو مکالمے کی میرے پاس الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے، حالانکہ میں بیٹھتا ہوں اپنے رونق بھائی کے ساتھ کہ کچھ میں سیکھ لوں، ہاں وہ تسلسل نہیں رہتا۔ تو بہرحال آج کے لیے میں شیلڈ دینے کے لیے بھائی وسیم فاروقی صاحب اور جناب تحسین بلقی صاحب کو جو ہے مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئیے۔ قریب ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔